اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، آج کا موضوع خطابت ہے غفلت، اس کے اسباب اور علاج۔ میرے بھائیوں، انسان دو طرح کے بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ انسان دو طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ ایک بیماری جسم کی بیماری، بدن کی بیماری ہے، اور ایک بیماری روح کی اور دل کی بیماری ہے۔ روح اور دل کی بیماریاں بہت ساری ہیں، جیسے کفر، نفاق، بغض، حسد، نفرت، کینہ، کپٹ، بدگمانی، کبر، تکبر، یہ ساری بیماریاں دل اور روح کی بیماریاں ہیں۔ اور دل کی انہی بیماریوں میں سے خطرناک بیماری ہے غفلت کی بیماری۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے غفلت کی بیماری، آپ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ جب انسان غفلت کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو انسان اس بات سے لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے اوپر شریعت کے کیا کیا احکامات نافذ کیے گئے ہیں، واجبات کیا ہے۔ انسان اس بات سے لاپرواہ ہو جاتا ہے جب انسان غفلت کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب انسان دل کی اس غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو پھر ایسا انسان اللہ کی نہیں، رسول کی نہیں، شریعت کی نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے۔ ایسا انسان اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، ایسا انسان اپنی دل کی بات کو سنتا ہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، رسول کیا فرما رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان غفلت کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا، سورۃ الکہف آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی ایسے انسان کا کہنا مت مان جس کو ہم نے غافل کر دیا ہے، ایسے انسان کی پیروی مت کر جس کو ہم نے غافل کر دیا ہے۔ اور جب ہم نے اسے غافل کر دیا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ تو وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے، اپنے دل کی بات پر چلنے لگے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ غفلت کی یہ بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ انسان اپنے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، غفلت کی یہ بیماری دنیا کے ان قوموں کی
ہلاکت کی سبب بنی جنہوں نے اس غفلت کو اختیار کر لیا۔ تاریخ پڑھیے، قرآن پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ اس غفلت نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ آل فرعون اور فرعون کے ساتھی، فرعون کے حواری کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا دریا میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، فرعون کے ساتھیوں کو، فرعون کے حواریوں کو دریا میں کیوں ڈبویا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو کیوں ہلاک کیا؟ قرآن اس کا ریزن کیا بتاتا ہے؟ قرآن اس کا سبب کیا بتاتا ہے؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون کو، ان کے ساتھیوں کو سمندر میں ڈبو دیا، سمندر میں ڈبو کر ہلاک اور برباد کر دیا۔ کیوں ڈبویا؟ اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ غافل ہو چکے تھے، غافل ہو چکے تھے۔ معلوم ہوا یہ غفلت کی بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ انسان کی بلکہ پوری قوم کی تباہ و بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم غفلت کی بیماری کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ افسوس ہوتا ہے آج کا مسلمان دیکھو دنیاوی معاملات میں غافل نہیں ہے۔ آج ہمیں سب پتہ ہے دنیاوی معاملات میں کون کام کب کرنا ہے، کون کام کیسا کرنا ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ اور اگر ہمیں معلوم نہیں بھی ہے تو ہم معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں۔ اور اگر ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑے، ہم پیسہ خرچ کر کے دنیاوی معاملات کو ہم سیکھتے ہیں، دنیاوی معاملات کو جانتے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس آج کا مسلمان دیکھو کیسے نادان ہیں، آخرت کے معاملے میں بالکل غافل ہو چکے ہیں، دین کے معاملے میں بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ ہم دین کے معاملات میں کتنا جانتے ہیں، ہم آخرت سے کتنا غافل ہو چکے ہیں، ہم اندازہ کیا کیجئے میرے بھائیوں۔ آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں موت نہیں آنے والی ہے، اس زندگی سے آج ہم غافل ہو چکے ہیں اور غفلت کی طرف اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ اگر ایک بچہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، اسے اپنے امتحان میں، ایگزام میں اچھا نمبر لانا ہے، اچھے نمبرات سے پاس ہونا ہے، تو کیا وہ بچہ، وہ اسٹوڈنٹ کھیل کود میں اپنا وقت ضائع برباد کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ ادھر ادھر بیٹھ کر اپنا ٹائم پاس کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایگزام میں اچھا نمبر سے پاس ہونا ہے تو وہ بچہ محنت کرتا ہے، وہ بچہ پوری رات دن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وقت کو ضائع اور برباد نہیں کرتا ہے، تب جا کے ایگزام میں اچھا نمبر سے پاس ہوتا ہے۔ لیکن افسوس آج کا مسلمان کتنا نادان ہے۔ آج دیکھو انسان کے حساب کا وقت بالکل قریب ہے، لیکن پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی غفلت کے شکار ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن نے یوں بیان کیا، سورہ انبیاء آیت نمبر 1 پر اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سب کو پتہ ہے مر جائیں گے، کام تمام ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود انسان غافل ہے، انسان غفلت کی شکار ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جو دنیا میں غفلت میں پڑا رہے گا، کل آخرت میں وہ حسرت میں پڑا رہے گا، وہاں افسوس کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں دنیا میں کہ اگر کوئی کسان ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے، اور یہ کھیتی باڑی اس کا پیشہ ہے، اسی سے اس کی روزی روٹی چلتی ہے، اب بتلائیے اگر فصل لگانے کے وقت جب آتا ہے، وہ کسان گھر پہ بیٹھے رہ جائے، ہل نہ چلائے، بیج نہ بوئے، فصلوں کی سینچائی وقت پر نہ کرے، تو جب پھل کاٹنے کا سمے آئے گا، جب فصل کٹائی کا وقت آئے گا، تو سوائے ایسے کسان کو پچھتانے کو اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ دنیا بھی آخرت کی کھیتی ہے،
یہ دنیا بھی آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم یہاں جتنی محنت کریں گے، ہم یہاں جتنے اچھائیاں کریں گے، ہم یہاں جتنے نیک اعمال کریں گے، وہ آخرت ہماری اسی قدر سنورے گی، آخرت اسی قدر ہماری بنے گی۔ لیکن افسوس آج ہم آخرت سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، غفلت کی بیماری یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اور افسوس اس پر یہ کہ ہم مسلمانوں کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، ہم کیسے جان سکیں کہ ہم غافل ہو چکے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا دل غفلت کا شکار ہو چکا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ غفلت کی پہچان بہت سارے ہیں۔ ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے، اگر آپ کو یہ لگے اللہ کے کاموں کی اطاعت میں سستی ہو رہی ہے، اللہ کے فرامین پر عمل کرنے میں، رسول کی اطاعت کرنے میں، شریعت کی باتوں پر عمل کرنے میں، قرآن و سنت پر عمل کرنے میں اگر آپ کو سستی محسوس ہو رہی ہے، فرائض کی ادائیگی میں آپ سے سستی ہو رہی ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، پانچوں وقت کی نمازیں چھوٹ رہی ہے اور سستی لگ رہی ہے، سستی اور محسوس کر رہے ہیں، میرے بھائیو سمجھ جاؤ کہ ہمارا دل غفلت کا شکار ہو چکا ہے، ہمارا دل غافل ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ کا فرض، زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے اور ہم زکوٰۃ نہ نکالیں تو سمجھ جاؤ ہم غافل ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم حج کر سکتے ہیں اور حج نہ کریں تو سمجھ جاؤ ہم غفلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو، غفلت کی پہچان یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں اگر ہم سے سستی ہو رہی ہو، ہم سے کوتاہی ہو رہی ہو، ہم اسے محسوس کر رہے کہ یہاں ہم سے سستی ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ ہم غفلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور عبادتوں میں سستی، اللہ کے ذکر و اذکار میں سستی، یہ تو منافقین کی نشانی بھی ہے، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ یہ منافقین جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بڑے مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ منافقین جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بزدلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بڑی کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یہ منافقین جب نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے اگر نماز پڑھنے میں ہمیں مشکل لگ رہی ہے، نماز پڑھنے میں اگر بوجھل محسوس ہو رہی ہے، نماز پڑھنے میں اگر کاہلی اور سستی محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہم غافل ہو چکے ہیں، ہمارا دل غفلت کا شکار ہو چکا ہے۔ ہماری کانوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی نماز میں ہے، کامیابی دنیا میں نہیں، کامیابی مال و دولت میں نہیں، دنیا تجارت میں کامیابی نہیں، کامیابی اللہ پکار رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی تم چاہتے ہو، کامیابی تو نماز میں ہے، کامیابی تو نماز میں ہے۔ اور آج ہم کامیابی دنیا کی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں، آج ہم کامیابی دنیاوی معاملات میں تلاش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہماری کانوں سے ٹکراتی ہو اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہو کہ اللہ کے گھر کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے، نماز کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے، جنت کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ اس بات کا احساس نہ ہو اور اذان سن کر ہم اپنی دکان میں بیٹھے رہ جائیں، ہم اپنی تجارت میں لگے رہ جائیں، ہم اپنے مکان پر بیٹھے رہ جائیں، ہم دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھے رہ جائیں، ہم موبائل اور کمپیوٹر میں بزی ہو جائیں، تو یاد رکھو میرے بھائیو یہ غفلت کی پہچان ہے۔ میرے بھائیو دیکھو ہماری حالت، اگر دنیا میں کوئی لیڈر ہمیں ایک بار نام پکار دے، بلا دے، ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، فلاں لیڈر ہم نے بلایا، فلاں لیڈر نے ہمیں اس منچ میں ہمارا نام لیا، اللہ اکبر۔ یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ جس نے کائنات کو بنایا، جس نے دنیا کو بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا، جس کی مٹھی میں ساری چیز ہے، وہ اللہ پانچوں وقت ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے، آؤ میرے بندے، آؤ میرے سامنے، آؤ میرے سامنے آ کر سجدہ کرو، آؤ میرے سامنے نماز پڑھو۔ لیکن ہائے افسوس ہمیں احساس نہیں، ہمیں احساس نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ اذان سن کر ہمارے دل میں احساس نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ ہم غافل ہو چکے ہیں، ہم غفلت کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح غفلت کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اگر اپنے گناہ ہلکے لگنے لگے، اپنے گناہ چھوٹے لگنے لگے، ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ ہم سے کون سی بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم سے کون سی بڑا خطا ہوئی ہے، ہم نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے، یاد رکھو جب اپنے گناہ ہلکے لگنے لگے، گناہ کو جب چھوٹا محسوس کرنے لگو، گناہ گناہ ہوتا ہے، چاہے گناہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ اگر ہم گناہ کر کے ہمیں احساس نہ ہو کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم چھوٹا سمجھنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، ہم غافل ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ وہ انسان جس کا دل غافل نہیں ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو پہاڑ جیسے گناہ محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل۔ آپ نے فرمایا کہ مومن سے جب کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اس گناہ کو ایسے ہی دیکھتا ہے، اپنے اس گناہ کو ایسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے بلند پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گر رہا ہو۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کو ایک مومن اتنا بڑا گناہ تصور کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، اور فاسق انسان، فاجر انسان، گناہگار انسان بڑے بڑے گناہ کو بھی وہ اتنا ہلکا سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی، ہاتھ سے اشارہ کیا، مکھی اڑ گئی۔ یہ گناہگار انسان جس کا دل غافل ہو چکا ہے، جو انسان غافل ہو چکا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ کو بھی اتنے ہلکے میں لے لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غفلت کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ ہلکے لگنے لگے، چھوٹے لگنے لگے تو سمجھ جانا چاہیے انسان کو کہ ہمارے اندر غفلت کی بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں غفلت میں پڑتا کیوں ہے؟ غفلت میں پڑتا کیوں ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انسان غافل ہوتا کیوں ہے؟ غفلت کی بیماری انسان کے اندر آتی کیوں ہے؟ تو بہت ساری ریزن ہیں، ایک دو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیے انسان غفلت میں اس لیے پڑتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے مقام و مرتبے کو بھول جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کو پہچانے گا، اللہ کی شان کو پہچانے گا، اللہ کی طاقت کو پہچانے گا، اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، جو اللہ کو پہچانے گا وہ کبھی غافل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، جو بھی برائی کرتے ہیں، اسی دنیا میں تو رہ کر کرتے ہیں، اسی دنیا میں تو رہ کر کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اس دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں، اس دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، اس دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، اللہ کی نظروں سے نہیں بچ سکتے ہیں، اللہ کی قدرت سے نہیں بچ سکتے ہیں، اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ دنیا والوں سے چھپ کر گناہ کر سکتے ہو، دنیا والوں کی چھپ کر برائی کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی نظروں سے نہیں بچ سکتے۔ یہی وجہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، بڑی جامع نصیحت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو قرآن میں ذکر کیا۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے میرے بیٹے یاد رکھو، اے میرے بیٹے یاد رکھو، دنیا میں ذرہ سے ذرہ بھی برابر کوئی چیز ہو جو چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہو، یا آسمان میں چھپی ہوئی ہو، یا زمین میں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے سامنے لے آئے گا، اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ میرے بھائیو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نظروں سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ جو اللہ کی اس طاقت کو جان لے گا، اللہ کے اس مقام کو جان لے گا، اللہ کی اس شان کو جان لے گا، یقین مانو وہ کبھی غافل نہیں ہوگا، وہ غفلت کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی طرح غفلت میں پڑنے کی دوسری وجہ یہ ہے، اور بہت بڑی وجہ ہے، انسان دنیا سے حد سے زیادہ محبت کرنے لگے، دنیا سے حد سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ میرے بھائیوں ہم تو دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں تو ہمیں رہنا ہے،
دیکھیے دنیا میں ہمیں رہ کر دنیا کے حقوق بھی ادا کرنی ہے، دنیا بھی بنانا ہے اور آخرت بھی سنوارنا ہے، آخرت کو بھی بنانا ہے۔ لیکن افسوس آج انسان دنیا کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے، دنیا کی محبت حد سے زیادہ اپنے دلوں میں بیٹھا لیا ہے۔ دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا کے مال اور اسباب کو جمع کرنے میں، دنیا کو سنوارنے میں، دنیا کو بنانے میں آج انسان اتنا غافل ہو چکا ہے، اتنا پاگل ہو چکا ہے، اتنا دیوانہ ہو چکا ہے، انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، انسان اللہ کو بھول چکا ہے، آخرت کو بھول چکا ہے۔ دنیا کمانے میں اس قدر مگن نہ ہو جائیں کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھے، جھوٹ اور سچ کی تمیز کھو بیٹھے، جائز اور ناجائز کی تمیز کھو بیٹھے۔ میرے بھائیو، دنیا کمائیں لیکن ایک لمٹ تک، ایک حد تک دنیا کے بھی حقوق ادا کرنی ہے، لیکن دنیا کے چکر میں پڑ کر اس آخرت کو ہم برباد کر لیں جہاں موت نہیں آنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اس آخرت کو تباہ نہ کرو، اس آخرت کو برباد نہ کرو۔ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں، دنیا کے چند لمحوں کی زندگی کے بدلے میں قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، لوگوں تمہیں غافل کر دیا ہے کثرت کی چاہت نے، کثرت کی چاہت نے۔ آج انسان کو دیکھو، جتنے بھی انسان اللہ کی عبادت سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، ذکر و اذکار سے دور ہے، تلاوت قرآن سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، لوگوں کو کثرت کی چاہت نے غافل کر دیا ہے۔ انسان کے اندر حرص، لالچ، ہمارے پاس اور مال آئے، ہمارے پاس اور دولت آئے۔ میرے بھائیوں، جس مال کے لیے، جس دولت کے لیے، جس دنیا کو بنانے کے لیے ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے فرامین کو چھوڑ رہے ہیں، شریعت کے احکامات کو روند رہے ہیں، یاد رکھو آنکھ بند ہونے میں دیر ہے، آنکھ بند ہونے میں دیر ہے۔ سانسوں کا سفر جب تک جاری ہے تب تک، جیسے ہی سانسوں کا سفر ختم ہوگا ہماری آنکھیں بند ہوگی۔ وہ مال جسے دنیا کمانے کے لیے نمازیں چھوڑی تھی، وہ مال جسے اللہ کو بھلا کر نماز کمایا تھا، وہ دولت جسے نماز چھوڑ کر تو نے کمائی تھی، آنکھ بند ہوتے ہی وہ سارا مال، ساری دولت دنیا میں رہ جائے گی۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے انسان کی غفلت کا ایک بہت بڑا سبب کثرت کی چاہت ہے، حرص و ہوس ہے، ہمارے پاس اور آئے، ہمارے پاس اور آئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ غفلت کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بہت سارے راستے ہیں، صرف دو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، غفلت سے بچنے کا ایک بہترین ہماری شریعت نے جو رہنمائی کی ہے وہ یہ، ہماری شریعت کہتی ہے صبح و شام اللہ کو خوب یاد کرو۔ صبح و شام کے جو اذکار ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرو اور روزانہ صبح و شام پڑھنے کی عادت بنا ڈالو تو غفلت کی بیماری سے بچ سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو، اپنے دل میں، اپنے نفس میں تضرع کے ساتھ اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو یاد کرو، اور وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت ہو جا۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے جو اللہ کا صبح و شام ذکر کرے گا، یاد کرے گا، وہ غفلت کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں۔ جو انسان موت کو کثرت سے یاد کرے گا وہ کبھی غافل نہیں ہوگا۔ موت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہماری شریعت کہہ رہی ہے کہ یاد کرو، یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, यानी अल मौत, मौत को कसरत से याद करो, इसलिए कि मौत ये लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ है। सवाल ये पैदा होता है, हम मौत को कैसे याद करें, हम मौत को कैसे याद करें। इससे पहले मैंने कुछ बताया था, एक बार आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि मौत को कैसे याद करें, मौत को किस ढंग से याद करें। मेरे भाइयों, याद रखो, रोज़ाना हम सब बिस्तर पर जाते ही है रात में, जब बिस्तर में जाएं लाइट को बंद कर देना, आंख बंद कर लेना, और जिस चारपाई में सोए हुए हैं आंख बंद करके इमेजिन की दुनिया में चले जाना। इमेजिन करना, तसव्वुर करना, ये सोचना मैं चारपाई पर लेटा हुआ हूँ, मौत का फरिश्ता मेरे पास आ चुका है, रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता मेरे पास आ चुका है। अब वो फरिश्ता मेरे बदन से, मेरे जिस्म से रूह खींच रहा है, रूह को निकाल रहा है। चारपाई में पड़े हुए हैं और हमारे रिश्तेदार दौड़े दौड़े आ रहे हैं, हमारे जिस्म से रूह निकल चुकी है। इमेजिन करें, ये सोचें रोज़ाना हर रात कि मेरे जिस्म से फरिश्तों ने मेरे रूह को निकाल लिया है। मेरे बच्चे रो रहे हैं, औलाद रो रही है, चारपाई के इर्द गिर्द माँ बाप रो रहे हैं, बीवी बच्चे रो रहे हैं, दोस्त अहबाब आंसू बहा रहे हैं। ये इमेजिन करें, ये सोचें, हर रात सोचें, मौत को इस ढंग से याद करें कि अब कफन ला चुका है, कफन लाने के बाद अब मैयत की नहलाने की तैयारी हो रही है। मेरे भाई, आंख बंद करके ये इमेजिन करते रहना है कि मेरी मैयत को नहलाया जा रहा है, मेरी मैयत को नहलाया जा रहा है। मैयत को नहलाने के बाद उसको कफन पहनाया जा रहा है, कफन पहनाने के बाद मेरे मैयत को सामने रखकर लोग जनाजे की नमाज पढ़ना शुरू कर दिए हैं। मेरी मैयत चारपाई में पड़ी हुई है, लोग जनाजे की नमाज अदा कर रहे हैं। लोग मेरी जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद मेरी मैयत को, मेरी लाश को, मेरी बॉडी को मेरे रिश्तेदार, अपने ही मोहल्ले वाले अपने हाथों से उस कब्र में नीचे डाल रहे हैं, नीचे सुला रहे हैं। कब्र में नीचे रखने के बाद अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मोहल्ले वाले, अपने ही दोस्त अहबाब अपने हाथों से मिट्टी डाल रहे हैं और फिर सब वापस आ जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मौत को याद करना है तो इस ढंग से मौत को याद करो। रोज़ाना ये आदत बना लो कि जब भी रात में बिस्तर में जाएं अपनी आँखों को बंद कर लेना और एक बार ये इमेजिन करना कि मेरे पास फरिश्ते आ चुके हैं, रूह कब्ज़ कर चुकी है, और सारी इमेजिन करना। अगर इस ढंग से मौत को याद करते हो तो याद रखो, दुनिया में कभी, दुनिया की गफलत में, दुनिया की मोहब्बत कभी हमारे दिलों में जगह ना पाएगी। गफलत की बीमारी से हम महफूज रहेंगे, गफलत की बीमारी से हम बचे रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को गफलत जैसी बीमारी से महफूज रखे। मेरे भाइयों, हालत तो आज ये है कि जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, जो दुनिया या हालात हाज़िरा पर निगाह रखते हैं, उनको पता होगा आज मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ प्लानिंग रची जा रही है, क्या कुछ साजिशें रची जा रही है। इसके बावजूद आज हम गाफिल हैं। कब होश में आएंगे मेरे भाई? अपनी कौम की बचाव के लिए, अपनी नस्लों की बचाव के लिए, अपनी समाज की बचाव के लिए कब हम तैयार होंगे? मेरे भाइयों, उठो, बेदार हो जाओ और कोई ऐसा इक़दाम करो जो हम मुकाबला कर सकते हैं वक्त का, और हमारी नस्लें अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हमारे नाम याद रख सकते हैं। ऐसा हमें करके जाना है, गाफिल ना हो, नहीं तो गफलत की बीमारी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, पूरी कौम की तबाही का सबब बन सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को गफलत जैसी बीमारी से दूर रखे। या परवरदिगार, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम सारे मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। या परवरदिगार, जो तेरे घर से, नमाज़ों से दूर है, अल्लाह है तेरे ही बंदे, अल्लाह तू हिदायत देने वाला, तू उन्हें तौफीक दे, हिदायत दे। ये 5 वक्त की नमाज अल्लाह वक्त पर पाबंदी के साथ अदा करे। या परवरदिगार, जब तक इस दुनिया में रख, ईमान और अक़ीदे तौहीद के साथ रख, और जब हमारा खात्मा हो तो हमारी ज़ुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो।